پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کوئی سندھ کے پانی پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کینال منصوبے کو غیر آئینی اور غیر ضروری قرار دے دیا۔ کہا دریائے سندھ پر کینالوں کا منصوبہ تدفین کے قریب ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نمائندے منصوبے کے خلاف ووٹ دیں گے۔ قانونی طور پر وزیر اعظم اکیلے منصوبہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ اختیار مشترکہ مفادات کونسل کو حاصل ہے۔ سندھ کی تقدیر کا فیصلہ 2 مئی کو ہوگا۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ مظاہرین سڑکیں بند کر کے شہریوں کو تکلیف نہ دیں۔ دھرنے والے پیپلز پارٹی مخالف ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی پر سندھ کے شہریوں کو مکمل اعتماد ہے۔ سی سی آئی کی میٹنگ 2 مئی 2025 میں کو کنوین ہوگی، جس کے اندر سی سی آئی کے بہاف پہ پرائم منسٹر سی آئی میں 8 ممبران ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں ہم اس کو کینسل کر دیں گے، اس لیے کہ وہ کہیں گے آپ، جیسے میں نے کہا نا صدر زرداری کو پاور ہی نہیں اپروو کرنے کا، پرائم منسٹر کو بھی پاور نہیں ہے کہ سی سی آئی کی میں ارسا کو کینسل کر دیتا ہوں۔ سی سی آئی کو پاور ہے۔ یہ بڑا سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہے۔ دریائے سندھ پر نہروں کی تعمیر کے خلاف وکلاء اور دیگر سراپا احتجاج۔ سندھ بار کونسل کو عدالتوں میں ہڑتال۔ سٹی کورٹ میں تالہ بندی کا 5واں روز، سینکڑوں کیسز کی سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی۔ سائلین رل گئے۔ وکلاء کا ببر لو بائی پاس پر دھرنا 8ویں روز میں داخل۔ قائم مقام جنرل سیکرٹری کا نوٹیفکیشن آنے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ ہم اس وقت تک سراپا احتجاج ہیں جب تک وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی واضح ریٹن میں نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا۔ ہم اپنے قائدین کے ساتھ ہیں۔ شہر قائد میں ٹریفک مسائل حل ہوں گے۔ ٹریفک پولیس کی نئی حکمت عملی تیار۔ 300 مقامات پر جدید کیمرے نصب ہوں گے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کی صوبائی حکومت سے چالان کی رقم میں اضافے کی درخواست۔ کم سے کم جرمانہ 5، زیادہ سے زیادہ 20,000 کرنے کی تجویز۔ پیر محمد شاہ بولے 2 سے 3 ماہ میں اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ایف بی آر کی بڑی کارروائی، اربوں روپے کا سیلز ٹیکس کا فراڈ پکڑا گیا۔ 315 ارب روپے کا سیلز ٹیکس فراڈ سکینڈل بے نقاب کر دیا۔ کارروائی ریجنل ٹیکس آفس 1 نے کی۔ آئرن اور سٹیل سیکٹر میں میگا سیلز ٹیکس فراڈ کا انکشاف۔ سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث معاونین اور ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ یوم مزدور محنت کشوں کا عالمی دن۔ سندھ حکومت کا 1 مئی کو عام تعطیل کا اعلان۔ 1 مئی جمعرات کے روز تمام سرکاری اور نیم سرکاری ادارے بند رہیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے اور بلدیاتی کونسلز بھی عام تعطیل ہوگی۔ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن با کوارڈینیشن کا نوٹیفکیشن جاری۔ جناح اسپتال کے ڈاکٹروں اور طلبہ تنظیم میں جھگڑے کا معاملہ۔ کالج آف نرسنگ کی پرنسپل نے 3 طلبہ کے داخلے منسوخ کر دیے۔ داخلے انکوائری کمیٹی کی سفارش پر منسوخ کیے گئے۔ تینوں طلبہ سیمسٹر 2، 3 اور 5 میں زیر تعلیم تھے۔ کوئی بچہ نقل سے رہ نہ جائے۔ میٹرک بورڈ کے امتحان طلبہ کے مستقبل کا امتحان بن گئے۔ نقل مافیا کا سرے عام بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ۔ کیمسٹری کا پرچہ بھی 15 منٹ قبل آؤٹ کر دیا۔ بورڈ افسران کے کارروائی کے دعوے محض دعوے نکلے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کو اضافی ذمہ داری مل گئی۔ چیئرمین انٹر بورڈ کا اضافی چارج غلام حسین سہو کے سپرد۔ نوٹیفکیشن جاری۔ فرشتے بھی آ جائیں تو پولیس پر یقین نہیں آئے گا۔ ہوٹل مینیجر کو پولیس دھمکیوں کے کیس میں عدالت کے سخت ریمارکس۔ جسٹس ظفر راجپوت نے کہا کسی کا کاروبار تباہ ہو جائے، عزت برباد ہو جائے، انہیں خیال نہیں۔ انسپکٹر آغا معشوق علی 14 مئی کو طلب۔ کمرہ عدالت میں اہلکاروں اور سرکاری وکیل نے معذرت کر لی۔ مریضوں کا علاج اولین ترجیح۔ او پی ڈیز اور او ٹیز میں مریضوں کا رش۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سیکیورٹی ڈاکٹر عدیل بولے تمام او پی ڈیز کھلی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹرز مریضوں کو علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ دونوں گروپس ہمارے ساتھی، دونوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ہماری ساری او پی ڈیز کی سروسز بحال ہیں اس وقت۔ سارے کنسلٹنٹ داری فیکلٹی، سارے ڈاکٹرز ہمارے جو ہیں وہ او پی ڈیز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی ہرڈنس نہیں ہے۔ سارے مریض جو ہیں انٹرٹین کیے جا رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی دکھ کی بات ہے، کل ایک واقعہ رونما ہوا ہے، اس پہ ہمیں بڑا دکھ ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت فنانشل ریسورس موبلائزیشن کا اجلاس، ممتاز صنعتکاروں، ماہرین سرمایہ کاروں، اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اجلاس کا مقصد معاشی ترقی، سرمایہ کاری، شراکت داری کو فروغ دینا تھا۔ مرزا اختیار بیگ، عارف حبیب، زبیر موتی والا اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ گریڈ 20 کے افسر مشتاق احمد سومرو کو 3 عہدوں کے چارج سونپ دیے گئے۔ سیکریٹری توانائی، ایم ڈی سیڈ کارپوریشن کے چارجز مشتاق احمد سومرو کے سپرد۔ مشتاق احمد سومرو ڈائریکٹر جنرل معدنیات کے عہدے پر براجمان ہیں۔ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن کا نوٹیفکیشن جاری۔ کڑاکے کی دھوپ، شہری بنیادی سہولیات سے محروم، بجلی، گیس، نہ پانی، کراچی کے گھر گھر کی کہانی۔ سولجر بازار، کشمیر کالونی، مارٹن کوارٹر میں گیس کی بندش، قائد آباد، ملیر، اولڈ سٹی ایریا سمیت بیشتر علاقوں میں بتی گل ہونا معمول۔ نلکوں میں پانی نہ ملنے پر شہری ٹینکر خرید کر استعمال کرنے پر مجبور، ترجمانوں کے روایتی بیان۔ شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں، حکام بالا سے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر ڈالا۔ شہری اپنے متوفیوں کے شناختی کارڈ منسوخ کرائیں، نادرا حکام کی شہریوں کو پھر آگاہی۔ کہا خاندان کے متوفی افراد کا یو سی سے بروقت اور درست اندراج کرائیں۔ یو سی سے جاری کمپیوٹرائزڈ فوتگی سرٹیفکیٹ پر ہی متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ ہوگا۔ آئی فونز کے شوقین افراد کو دھچکا، آئی فون 16 کی نئی قیمتیں جاری، پرانے ماڈلز کی ویلیو میں کمی۔ نئی ویلیویشن میں 187 ماڈلز کی قیمتیں شامل۔ 16 پرو میکس 1 ٹی بی کی قیمت $1,469 مقرر۔ نئی ویلیو فوری نافذ العمل ہوگی، نوٹیفکیشن جاری۔ درآمدی کسٹمز ویلیو اب مارکیٹ سروے اور ڈیٹا تجزیے کی بنیاد پر ہوگی۔ حکام کو سختی سے عمل درآمد کی ہدایت، خلاف ورزی پر کارروائی کا حکم۔ ہمیں ہمارے حق کی اجرت دو، زرعی شعبے سے وابستہ خواتین کم از کم اجرت نہ ملنے پر نالاں۔ بولیں کپاس کی چنائی پر مناسب معاوضہ نہیں ملتا، حکومت اس حوالے سے تعاون کر رہی ہے، نہ محکمہ لیبر۔ حکام بالا سے بنیادی سہولیات، کم از کم اجرت دلانے کا مطالبہ۔ مہنگے سونے کی بڑھتی قیمتیں کم ہونے لگی، سونے کی فی تولہ قیمت میں 3,300 روپے کی کمی، ایک نئی قیمت 3,48,700 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 2,833 روپے سستا، قیمت 2,98,950 ہو گئی۔ فی تولہ چاندی 40 روپے مہنگی، قیمت 3,497 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ جامعہ کراچی مسکن چورنگی پر ٹریفک جام ہونا معمول، حل کی تلاش کے لیے جامعہ کراچی اور آئی بی اے نے سر جوڑ لیے۔ آئی بی اے نے سرکولر روڈ کی تزئین و آرائش کا بیڑا اٹھا لیا۔ آئی بی اے سرکولر روڈ کی تزئین کے لیے پیسہ لگائیں گے۔ سید اکبر زیدی بولے کام 4 ماہ میں مکمل ہوگا، منصوبہ مکمل ہونے پر ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا۔ چند دنوں کے اندر کام شروع ہو جائے گا، سڑک چوڑی کی جائے گی، مسکن گیٹ کے سامنے جو ٹریفک جمع ہو جاتا ہے، جو کراچی یونیورسٹی اور باہر کا بھی ہوتا ہے، تو اس کا بھی کچھ کریں گے، گیٹ تھوڑا آگے کر دیں گے تاکہ وہ ایک چورنگی ہی پہ نہ ہو، تو کئی طرح کی اس میں کوشش کریں گے میئر کراچی مرتضی وہاب کا شنگھائی اربن پلاننگ آفس کا دورہ، میئر کراچی کو شہری ترقیاتی ماڈلز اور منصوبہ بندی پر بریفنگ۔ مرتضی وہاب نے شنگھائی کی اربن پلاننگ کے نظام کو سراہا، کراچی میں جدید شہری منصوبہ بندی اپنانے کی خواہش کا اظہار۔ میڈیا اور سول سوسائٹی کے نمائندگان کے لیے آگاہی ورکشاپ کا انعقاد الیکشن کمیشن نے کیا تھا۔ محروم طبقات کی انتخابی عمل میں شمولیت پر گفتگو کی گئی۔ الیکشن کمشنر ویسٹ نے ڈیٹا کی درستگی بیسڈ پولنگ سکیمز پر روشنی ڈالی۔